बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे साइफ़र मुकदमे में जेल ट्रायल पर आज समाअत हुई है और जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन का जो फ़ैसला है उसको हवा में उड़ा दिया गया है। और उसका फ़ैसला मैं समझता हूँ कि आज अदालत की जानिब से भी और हुकाम की जानिब से भी तौहीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गई है और तगड़ी किस्म की तौहीन की गई है। आज तो जो लिफाफा खोर जिनको कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन्होंने भी इस बात का आज इस बात का जो है वो ऐलान किया है और इस बात की तस्दीक की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों को हवा में उड़ा दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हुई है। आज इमरान खान ने जज साहब के साथ एक मुकालमा किया है। इनको खौफ इस बात का था कि आज इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया से ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया जेल के बाहर मौजूद था। अब बैनुल-अक़वामी मीडिया इमरान खान की समाअत की कवरेज करना चाहता है और उसको रोका गया और इनको खौफ था और उस वजह से जज साहब ने बग़ैर कोई कार्रवाई आगे चलाए केस को मुलतवी कर दिया। कोई कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी और कोई कार्रवाई ना हो सकी चूँकि बाहर बड़ी तादाद में बैनुल-अक़वामी मीडिया पहुँच चुका था। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि 9 बजे जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं ये पहुंच चुके थे 9 बजे से 15 मिनट पहले अडियाला जेल के बाहर और वकला की भी एक बड़ी तादाद पहुंच चुकी थी और अवाम में से भी लोग जाना चाहते थे। चूँकि दलेर जज साहब ने फ़ैसला तो कर दिया, अब फ़ैसला करना कोई बात नहीं होती, फ़ैसले पर अमल दरामद करवाना बात होती है। फ़ैसला कर दिया जी कि ओपन ट्रायल होगा, जेल में पब्लिक को भी इजाज़त होगी और मीडिया को भी इजाज़त होगी। उस फैसले पर अमल दरामद किसने करवाना था? तमाम मीडिया के लोग, रिपोर्टर्स मुख्तलिफ़ चैनल्स के और फिर बैनुल-अक़वामी मीडिया बड़ी तादाद में जेल के बाहर खड़ा। जो सुपरिटेंडेंट है अडियाला जेल के वड़ैच, उन्होंने कहा कि जी किसी को भी इजाज़त नहीं है अदालत में जाने की, कमरा अदालत में किसी को जाने की, ना मीडिया के किसी दोस्त को जाने की इजाज़त है, ना इंटरनेशनल मीडिया के, ना ही वकला के और ना ही अवाम में से किसी को जाने की इजाज़त है। ये जनाब साइफ़र का ओपन ट्रायल है, इसको कहते हैं ओपन ट्रायल। और जज साहब ने कहा था कि इंसाफ होगा नहीं, होता हुआ नज़र आएगा और वो आज अवाम ने देख लिया कि क्या नज़र आया और किस तरीके से इमरान खान ने आज रेड स्वेटर पहनी हुई थी, जो वहाँ पर वकला मौजूद थे उनकी जानिब से बताया गया। बहरहाल अच्छा, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को भी कमरा अदालत में नहीं लाया जा रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद, बड़े एहतजाज के बाद इमरान खान को कमरा अदालत में लाया गया। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना था कि मीडिया के जब लोग आ जाते हैं और अगर इमरान खान को इन्होंने वहाँ पे कैमरे वगैरह जाने की इजाज़त ना भी दी तो कम से कम मीडिया के लोग मिल लेंगे इमरान खान से, इंटरनेशनल मीडिया के लोग मिल लेंगे, वो इमरान खान से मौक़िफ़ ले लेंगे और इस तरीके से इमरान खान का जो मैसेज है वो इंतखाबात के दिनों में भी आगे चलता रहेगा। अब इनको इस बात का पता था, इमरान खान के लिए तो बड़ी तादाद में इंटरनेशनल मीडिया पहुंच चुका था, तो जज साहब भी हाथ पे हाथ बांध के बैठे। जज साहब को वकला ने बताया कि जनाबे वाला बाहर मीडिया है, बाहर पूरी दुनिया खड़ी है, इंटरनेशनल मीडिया है, आपने फ़ैसला दिया है, आपने ओपन ट्रायल का कहा है कि होगी जेल में समाअत, लेकिन ओपन ट्रायल होगा। ये कैसा ओपन ट्रायल है कि ना पब्लिक को आने दिया जा रहा है, ना मीडिया को आने दिया जा रहा है, ना वकला को आने दिया जा रहा है। हत्ता के शाह महमूद कुरैशी के वकला को अंदर तक रसाई नहीं दी गई। बाकी बातें तो छोड़ें, जो इस केस में एक मुलजिम है उसके वकला को इजाज़त नहीं दी गई कि वो जो प्रोसीडिंग हैं या अंदर तक वो शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान तक उनको रसाई दी जाए, ऐसा भी ना हुआ। 3 टीवी चैनल्स के लोगों को जाने की इजाज़त दी वड़ैच ने। समा टीवी, दुनिया टीवी और ARY टीवी के 3 नुमाइंदगान अदालत में गए और उन्होंने वहाँ ईमानदारी का जो मुजाहरा करते हुए जज साहब से बाकायदा तौर पर एहतजाज किया कि जनाबे वाला हमारे सीनियर रिपोर्टर्स बाहर खड़े हैं, हमारे मीडिया के लोग बाहर खड़े हैं, आपने ऑर्डर किया, अब अगर आपकी बात एक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल नहीं मानता तो फिर हत्ता के कुछ साफ़ियों ने जज साहब को कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आप इस केस की समाअत छोड़ दें। जब आप अपने ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, जब आपकी बात एक अफसर नहीं मानता तो फिर उसके बाद आप क्यों बैठे हैं? लेकिन वहाँ पर वकला और साफ़ियों का कहना है कि जज साहब खामोश बैठे रहे, जज साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ या उनको कोई अहकामात जारी नहीं किए और जज साहब हाथ बांध के बैठे रहे और वकला पेश हुए, इमरान खान के वकला पेश हुए और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को कमरा अदालत में नहीं लाया जा रहा था तो फिर उनको भी वकला के इसरार और एहतजाज पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में लाया गया। वहाँ पर उनकी हाज़िरी लगी
اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے عدالت کے سامنے گفتگو کی۔ انہوں نے عدالت سے کہا کہ جناب والا ہمارا جو ٹرائل ہے وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 یا 2023 کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں کبھی بھی سیکیورٹی خدشات نہیں رہے، میں تو اکیلا گاڑی پر آتا جاتا رہا ہوں، میں نے تو کبھی پروٹوکول بھی نہیں لیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا میں جب بھی عہدوں پہ رہا ہوں میں تو اپنی گاڑی ڈرائیو بھی خود کرتا ہوں، تو مجھے کس چیز کا سیکیورٹی تھریٹ ہے جو آپ نے مجھے جیل میں بند کیا ہوا ہے اور آپ کمرہ عدالت تک بھی رسائی نہیں دیتے۔ ہمارے پروڈکشن آرڈر پر جیل انتظامیہ نے حکم عدولی کی ہے، ہماری ضمانت پر انتظامیہ نے ریکارڈ تک پیش نہیں کیا، ہمیں اس کیس میں ٹرائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ ایسا کیس کیسے اس کے اوپر ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے جس کیس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے؟ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے ترمیمی قانون سے صدر پاکستان بھی انکاری ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جس آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے قانون کے تحت، چونکہ ایک 1923 کا قانون ہے اور ایک 2023 کی امینڈمنٹس ہیں، تو جو 2023 کی امینڈمنٹ ہے اس پر صدر پاکستان کہتے ہیں میں نے دستخط نہیں کیے، تو وہ بغیر صدر کے دستخط کے قانون کیسے بن گیا؟ اس پر تو صدر پاکستان خود انکاری ہیں، اور جب صدر انکاری ہے تو آپ اس کی بنیاد پر ٹرائل کیسے چلا سکتے ہیں؟ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے ترمیمی قانون سے صدر پاکستان انکاری ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ صدر پاکستان کو عدالت میں بلائیں، ان سے پوچھیں تو صحیح کہ اس آفیشیل سیکریٹ ایکٹ پہ انہوں نے دستخط بھی کیے ہیں یا نہیں کیے، اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ اور آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹس ہیں وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکی ہیں، وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں، تو جناب قانونی تقاضا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ ساتھ جو جج صاحب شاہ محمود قریشی تھے انہوں نے کہا کہ وہ عدالت میں حلف دے کے بتائیں صدر پاکستان کہ انہوں نے ترمیم منظور کی ہے یا نہیں کی۔ ساتھ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میرے پاس جہانگیر ترین جیسے لوگ نہیں ہیں کہ میں بڑے وکلا کی خدمات حاصل کر سکوں۔ عمران خان ایک مشہور آدمی ہیں اور ان کے لیے بڑے نامور وکلا بغیر فیس کے بھی ان کے کیس کی پیروی کرنے کو تیار ہیں، میری تو نہ میں مشہور آدمی ہوں نہ ہی میرے پاس جہانگیر خان ترین جتنا پیسہ ہے کہ میں بڑے وکلا ہائر کروں، تو اب میں کیسے جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھوں؟ اس پر پھر جج صاحب نے کہا آپ اب یہ بات سن لیں، آپ کا اعتراض ختم ہو گیا، میڈیا اور پبلک آج موجود ہے۔ اچھا پبلک کون سی موجود تھی؟ اندر سے جو جیل کے باہر سے اندر کسی کو نہیں جانے دیا، وہاں کھڑے صحافی جو جب یہ بات کر رہے ہیں، وہ صحافی جو جنگ سے یا جیو نیوز سے یا باقی جو اس طرح کے جو ہم خیال ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پبلک میں سے کسی بندے کو اندر نہیں جانے دیا۔ وہاں 8-10 لوگ کون تھے؟ کمرہ عدالت میں 8-10 لوگ کون تھے وہ نامعلوم۔ تو وہ وکلا کا کہنا ہے کہ وہ جیل سے قیدیوں کو 8-10 لوگوں کو بٹھایا گیا تھا جج صاحب کو یہ دکھانے کے لیے یا نظام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ دیکھیں پبلک موجود ہے۔ وہ پبلک میں سے نہیں تھے، وہ کون تھے ہمیں تو نہیں پتا، باہر سے تو کسی کو جانے، جب صحافیوں کو نہیں جانے دیا تو پبلک کے وہ لوگ کوئی صبح 6 بجے اندر داخل کروا دیے گئے، تو وہ کون تھے کسی کو نہیں پتا۔ اور یہ بات صحافیوں کی جانب سے بھی کی گئی کہ ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن جج صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے آج میڈیا کو بھی اجازت دی ہے اور پبلک کو بھی اجازت دی ہے۔ تو صحافیوں نے کہا جناب 3 میڈیا جو گروپ ہیں ان کے جو کمپنیز ہیں ان کے نمائندے ہیں، باقی میڈیا تو باہر کھڑا ہے، کس کو آپ نے آنے دیا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا کو آپ نے نہیں آنے دیا، انٹرنیشنل میڈیا کی جو حق ہے وہ یہاں آئیں۔ انتظار پنجوتا صاحب نے کہا کہ جناب آپ نے جو کیا ہے یہ آئین اور قانون کے بالکل خلاف ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جج صاحب نے کہا آپ خاموش رہیں، جو آپ کو سیکیورٹی کی خدشات کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں، اور انتظار پنجوتا کو عدالت نے بات کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے کہا آپ کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے عدالت پیش نہیں کیا گیا، آپ اور عمران خان کا ٹرائل الگ نہیں ہو سکتا، یہ کیس انٹر لنک ہے، آپ پر عارف علوی والی ترمیمی قانون کی کوئی شک لاگو نہیں ہوگی، آپ کا ٹرائل آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی جو 1923 کا سیکریٹ ایکٹ ہے اس کی شک 9 اور 5 کے تحت ہوگا، ہم میرٹ پر کارروائی کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میں بطور وزیر اعظم اس معاملے کی انکوائری کا میں نے آرڈر کیا کہ جی کون ہے جس نے ہمیں دھمکی دی ہے، اور کس کو یہ سنایا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں نے تو بطور وزیر اعظم اس پر یہ جو سازش ہے اس پر انکوائری کا آرڈر کیا، اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ طاقتور ہیں، انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے جج کو کہا کہ اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ طاقتور ہیں اور انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ میں جناب والا ایک بات آپ بھی سن لیں، اور یہاں بیٹھے جو چند میڈیا کے دوستوں کو آنے دیا گیا ہے وہ بھی سن لیں
کہ میں اللہ کے سوا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ مجھے سائفر کیس سے، توشہ خانہ سے، نیلی سے، میرے سے چیئرمین کا عہدہ لے لیا جائے، مجھ سے پی ٹی آئی کا عہدہ لے لیا جائے اور میں ڈر جاؤں گا، میں جھک جاؤں گا، تو یہ کسی کی خام خیالی ہے۔ عمران خان نے بابانگ دول میڈیا کے سامنے کہا اللہ کے سوا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، اور ساتھ عمران خان نے کہا کہ ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا ہے، اور نواز شریف کو تو لنڈن ایگریمنٹ کے تحت یہاں لایا گیا ہے، اور ہمیں تو علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو لنڈن پلان تھا یہ اس کا منصوبہ ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان پر جو اور شاہ محمود قریشی پر جو دفعات لگی ہیں اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، یہ انٹرنیشنل کیس ہے، ڈونلڈ لو کا نام لینے سے کیس انٹرنیشنل بن جاتا ہے، آپ انٹرنیشنل میڈیا کو اگر اجازت نہیں دیں گے یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ لو نے، یہ علیمہ خان کی جانب سے کہا گیا کہ ڈونلڈ لو نے سائفر باجوہ کو چھپا کر بھیجا، وہ وزیر اعظم کے پاس آ گیا، جنرل باجوہ کدھر ہیں، آئیں اور جواب دیں، اگر یہاں انصاف نہیں ملتا تو ڈونلڈ لو پر امریکہ میں کیس کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ لنڈن ایگریمنٹ کے تحت عمران خان کو ہٹا کر جو چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹا کر پی ٹی آئی کو کمزور اور نواز شریف کے کیس ختم کیے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کے کیسز ایک دن میں سیٹل ہو گئے ہیں، مفرور نواز شریف کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے، ہمارے 2 قیدیوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ علیمہ خان کا کہنا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا کہنا تھا کہ آج کی جو سماعت تھی اس میں صرف اتنی کارروائی ہوئی ہے جب عدالت کو بتایا گیا کہ باہر تو انٹرنیشنل میڈیا ہے، باہر تو اپنا میڈیا باہر کھڑا ہے، ان کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ جب ہم نے احتجاج کیا تو جج صاحب نے صرف عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی حاضری لگائی ہے، اور اس کے بعد جج صاحب نے جو کیس ہے اس کی کارروائی کو آگے نہیں بڑھایا اور سماعت کو 4 دسمبر کے لیے ملتوی کر دیا۔ عمیر نیازی نے کہا کہ ہم نے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کو کہا کہ یہ کیس کیسا اوپن ٹرائل ہے جس میں کسی کو بھی نہیں آنے کی اجازت دی جا رہی۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے بھی کہا کہ کیس کا اوپن ٹرائل کیا جانا چاہیے، میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آپ اس طریقے سے بند کمرے میں ٹرائل نہیں کر سکتے۔ بیرسٹر عمیر خان نیازی نے کہا کہ کورٹ اپنا تعین کرے گی کہ آئندہ سماعت پر کیا کرنا ہے، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور صحافی کہتے ہیں کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں کہ جب انہوں نے خود کہا کہ اوپن ٹرائل ہوگا اور اس میں تمام صحافیوں کو بھی، پبلک کو بھی آنے کی اجازت ہوگی، تو جب انہوں نے یہ بات کر دی تو آپ کیسے اس سارے معاملے پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند صحافی آئیں گے باقی نہیں آئیں گے، انٹرنیشنل میڈیا نہیں آئے گا، پبلک میں سے نہیں آنے دیں گے، اب وکلاء میں سے نہیں آنے دیں گے، اس طرح تو یہ ٹرائل آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ جب پتہ چلا کہ جی انٹرنیشنل میڈیا اور میڈیا تو باہر ایک بڑی تعداد میں جمع ہے، تو عدالت نے بغیر کارروائی سماعت کو ملتوی کر دیا، اور اب 4 دسمبر کو سماعت ہوگی۔ دیکھتے ہیں 4 دسمبر کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔